دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 32۔ رومی، قونیہ، 12 اگست 1245 عیسوی۔ بھرپور زندگی میں نعمتوں سے سرفراز ایک مکمل زندگی آپ گزارتے ہیں، یا آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آتا ہے اور آپ کو یہ ادراک کرواتا ہے کہ اس سارے وقت میں آپ کے پاس کس چیز کی کمی رہی ہے، کسی ایسے آئینے کی طرح جو موجود نہیں بلکہ غیر موجود کو بھی منعکس کرتا ہے۔ وہ آپ پر آپ کی روح کا خالی پن عیاں کرتا ہے، وہ خالی پن جسے دیکھنے سے آپ نے مزاحمت کی تھی، اجتناب کیا تھا۔ وہ شخص کوئی محبوب ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے یا روحانی مرشد۔ اہم بات اس روح کی تلاش ہے جو آپ کی روح کو مکمل کر دے۔ تمام پیغمبروں نے یہی نصیحت کی، کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارا آئینہ ہو۔ میرے لیے وہ آئینہ شمس تبریز ہیں، یہاں تک کہ وہ آئے اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی روح کے شگافوں اور درزوں میں جھانکوں۔ تب تک میں نے اپنے متعلق بنیادی سچائی کا سامنا نہ کیا تھا، یہ کہ چاہے باہر سے کامیاب، اقبال مند اور آسودہ حال سہی، اندر سے میں تنہا، اداس اور بے تسکین تھا۔ یوں تھا جیسے آپ برسوں ایک ذاتی لغت مرتب کرتے ہیں، اس میں آپ ہر اس خیال یا تصور کی تعریف بیان کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہوتا ہے، جیسا کہ سچ، خوشی یا حسن۔ زندگی کے ہر اہم اور فیصلہ کن موڑ پر آپ اس لغت سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر کسی روز کوئی اجنبی آتا ہے اور آپ کی قیمتی لغت چھین کر پھینک دیتا ہے۔ تمہاری تمام تعریفوں کی نئے سرے سے وضاحت کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے۔ اب وقت ہے کہ تم وہ سب کچھ فراموش کر دو جو تم پہلے سے جانتے ہو، اور آپ کسی ایسے سبب سے جو آپ کے دماغ کے لیے ناقابل فہم اور دل کے لیے واضح ہے، کوئی اعتراض اٹھانے یا پھر اس کے ساتھ بحث کے بجائے خوشی سے تعمیل کرتے ہیں۔ شمس تبریز نے میرے ساتھ یہی کیا ہے۔ ہماری دوستی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے مجھے وہ سب فراموش کرنا سکھایا جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ جب آپ کسی سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو آپ ارد گرد موجود تمام لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، آپ کی مسرت اور راحت کو بانٹیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو آپ حیرت محسوس کرتے ہیں۔
میں اپنے خاندان اور دوستوں کو ممکنہ طور پر وہ سب کیسے دکھا سکتا تھا جو میں دیکھتا ہوں؟ میں ناقابل بیان کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ شمس تبریز میرے لیے بحر رحمت و عنایت ہیں۔ وہ میرے لیے سچائی اور ایمان کے شمس ہیں۔ میں انہیں روح کا شاہ شاہاں کہتا ہوں۔ وہ میرے لیے سرچشمہ حیات ہیں اور میرے بلند قامت سروں کے درخت، پرشکوہ اور سدا بہار۔ ان کی رفاقت قرآن پاک کی چوتھی بار قرأت جیسی ہے، ایک سفر جس کا تجربہ صرف باطن سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے باہر سے یا ظاہراً کبھی بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ بدقسمتی سے بیشتر لوگ عمومی تاثر یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اپنے جائزے اور اندازے بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک شمس تبریز ایک سنکی درویش ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ شمس تبریز عجیب و غریب برتاؤ رکھتے اور کفریہ باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ وہ بالکل ناقابل پیشن گوئی اور ناقابل بھروسہ ہیں۔ تاہم میرے نزدیک وہ اس محبت کا لب لباب یا نچوڑ ہیں جو پوری کائنات کو حرکت دیتی ہے، کبھی کبھار پس منظر میں پسپا ہو کر اور ہر شے یا ٹکڑے کو باہم جوڑ کر، کبھی کبھار پھٹ کر پرزے ہو کر۔ اس قسم کا اتفاق زندگی بھر میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، 38 برس میں صرف ایک بار۔ جب سے شمس تبریز ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ان میں مجھے ایسا کیا خاص نظر آتا ہے، لیکن کوئی صورت نہیں کہ میں انہیں جواب دے سکوں۔ انجام کار وہ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہی ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسی باتیں پوچھتے ہی نہیں۔ میں خود کو جس گومگو کے عالم میں پاتا ہوں، وہ مجھے لیلا اور مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی یاد دلاتا ہے۔ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ قیس نامی ایک بدوی شاعر لیلا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا اور اسی لیے اسے مجنوں کہا جاتا تھا، خلیفہ اس عورت کے بارے میں متجسس ہوا جو قیس کی غمزدگی اور بدحالی کا سبب بنی تھی۔ یہ لیلا ضرور کوئی خاص مخلوق ہوگی، اس نے سوچا، دوسری عورتوں سے کہیں برتر عورت، شاید وہ لاسانی حسن اور دل فریبی کی مالک کوئی ساحرہ ہے۔ پرجوش متجسس خلیفہ نے لیلا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہر چال چلی۔ آخرکار ایک روز اس کے لوگ لیلا کو خلیفہ کے محل لے آئے۔ جب ہارون الرشید نے لیلا کا نقاب اٹھایا تو اس کا طلسم ٹوٹ گیا۔ یہ نہ تھا کہ لیلا کوئی بدصورت، معذور یا بوڑھی تھی، لیکن وہ پرکشش بھی نہ تھی۔ وہ عام انسانی ضرورتوں اور کئی خامیوں والی عام انسان تھی، ایک سادہ سی عورت، لاتعداد دوسری عورتوں جیسی۔ خلیفہ نے اپنی مایوسی چھپائی نہیں اور کہا، کیا تم وہی ہو جس کے لیے قیس مجنوں اور دیوانہ ہوا پھرتا ہے؟ تم تو اس قدر معمولی سی دکھائی دیتی ہو، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لیلا مسکرا دی، ہاں میں ہی لیلا ہوں، لیکن آپ مجنوں نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کو مجھے مجنوں کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، دوسری صورت میں آپ محبت نامی اس معمے کو کبھی حل نہ کر پائیں گے۔ میں اسی طرح کے معمے کو اپنے خاندان، دوستوں یا طالب علموں کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں انہیں یہ کیسے سمجھا سکتا ہوں
کہ یہ جاننے کے لیے کہ شمس تبریز میں ایسی کیا خاص بات ہے، انہیں شمس تبریز کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، انہیں شمس تبریز کو میری آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ کیا پہلے خود محب بنے بغیر کوئی صورت ہے کہ سمجھا جا سکے کہ محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، تاہم خود محبت ہر شے کی وضاحت کرتی ہے۔ محبت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، صرف محسوس۔